بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی مبارک اور فیصلہ کن رات کی طرف لے کر جا رہی ہوں جس رات کو آسمانوں میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، زمین پر رحمتیں اترتی ہیں، بندوں کی تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو عام نہیں خاص ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو غفلت میں ڈوبی امت کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے سنبھل جاؤ، کیونکہ اب فیصلوں کا وقت بہت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند یہ کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، سوچئے جب اعمال پیش ہو رہے ہوں اور انسان غفلت میں ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے، اگر انسان عبادت میں ہو تو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی اس رات ہر مضبوط اور حکمت والا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق اس مبارک رات سے ہے جس میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ رزق، عمر، موت، حیات، بیماری، صحت، عزت، ذلت، سب کچھ میرے پیارے بہن بھائیوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس رات کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آتی تو ہم عبادت میں مشغول ہو جاتے، دن کو روزہ رکھتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، شب برات کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے یہ رات اسلام کے ابتدائی دور سے ہی عبادت کی رات رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس رات کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، میں تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں سجدے میں ہیں، فرما رہے ہیں اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ یہ وہ رات تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان نے اپنی امت کے لیے روتے ہوئے دعائیں مانگی۔ یہ وہ رات تھی جس میں آقا نے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے زمین پر پیشانی رکھ دی۔ اسی رات کو شب برات کہا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ برات کا مطلب ہے نجات اور رہائی۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے پہلے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا تھا، پھر امت محمدیہ میں اس سے شب برات کے نام سے پہچان ملی، کیونکہ اس رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بیمار، کوئی محتاج ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ الفاظ نہیں، اعلان ہے، رحمت کا اعلان، مغفرت کا اعلان، قبولیت کا اعلان۔ مگر احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوگی، جن میں کینہ رکھنے والا، قطع تعلق کرنے والا، تکبر کرنے والا شامل ہے۔ اس لیے یہ رات صرف عبادت کی نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، بلکہ دل صاف کرنے کی رات ہے، معاف کرنے کی رات ہے، جڑنے کی رات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تابعین اور اولیاء اللہ اس رات کو جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ رات اہل دل کے لیے خزانے کی چابی ہے۔ شب برات کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس رات نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، نئے نامہ اعمال دیے جاتے ہیں، ایک سال کی فائل بند ہو جاتی ہے، نئی فائل کھلتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رات بندہ اپنے رب کے سامنے رو رو کر یہ دعا کرے، اے اللہ میرے اگلے اس سال کے فیصلوں میں خیر لکھ دے۔ قرآن ہمیں امید دلاتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔ سورۃ الرعد میں ہے، اللہ چاہے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ رات ہے جن میں ایک سچی توبہ برسوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ایک تسبیح قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے، ایک رات بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو قیام کرتے، نفل پڑھتے، طویل سجدہ کرتے، آپ کی پیشانی سجدے کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ اس رات کو سب کو بخش دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف چند ایک لوگوں کے، باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رات امید کی ہے، مگر شرط کے ساتھ، دل صاف ہو، نیت صاف ہو، بندہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔
شب برات کی پچھلی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس رات کو فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر گلی ہر گھر میں رحمت کی تقسیم ہوتی ہے، مگر وہ گھر جہاں دلوں میں نفرت ہو وہاں رحمت رک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ اس رات کو صلح صفائی کی رات کہتے ہیں کہ پہلے دل صاف کرو پھر عبادت کرو۔ اس رات کی عبادت کوئی رسم نہیں بلکہ روح کا سفر ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ افسوس ہم اس رات کو آتش بازی اور شور میں ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات خاموشی، آنسو، سجدے مانگتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب قبر والوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقیع تشریف لے گئے اور دعا فرمائی۔ میرے عزیزو، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمیں دنیا کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ شب برات ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ جاگ جاؤ، کیونکہ یہ رات بار بار نہیں آتی۔ جو اس رات کو پہچان لیتا ہے وہ سال بھر اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے موقع گوا دیتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو تاریخ ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کے بعد ہم اس عظیم تسبیح کی طرف بڑھیں گے جو اس رات کے فیصلوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، مگر اس کا ذکر ہم اگلے حصے میں کریں گے تاکہ آپ کا دل شوق سے بھر جائے اور روح بے چین ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جس حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے، روح لرز اٹھتی ہے، وہ حقیقت ہے نامہ اعمال کی۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پورے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کی پوری زندگی ایک کتاب کی صورت اوپر پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، نبی آخری الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان تو وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے پیارے عزیزو، سوچئے جب اعمال اوپر جا رہے ہوں تو اس وقت ہمارے صفحات پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ نمازیں، تلاوت، صدقہ، صبر، شکر، یا پھر غفلت، گناہ، نافرمانی؟ یہی وجہ ہے کہ اہل دل شعبان میں خود کو بدل لیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب حساب و کتاب کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ شب برات وہ رات ہے جب صرف اعمال نہیں بلکہ فیصلے بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات انسان کا رزق لکھا جاتا ہے، کس کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا۔ اس رات یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کون بیمار ہے، کون صحت پائے گا، کون آزمائش میں آئے گا، کون عافیت میں رہے گا۔ اس رات قسمت کی سیاہی روشنائی میں ڈوبتی ہے۔ فرشتے رب کے حکم سے لکھتے چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ فیصلے قطعی نہیں ہوتے۔ دعا ان میں تبدیلی لا سکتی ہے، آنسو ان میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں، اور سجدے ان فیصلوں کو خیر میں بدل سکتے ہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال اوپر جاتے ہیں تو وہ صرف کاغذ نہیں ہوتے، وہ ہماری نیتوں، ہمارے ارادوں، ہمارے دلوں کے حال بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ شعبان میں دل کی صفائی سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ دل کا حال بھی اعمال کے ساتھ اوپر جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، علماء جب عرش الہی کے نیچے نام اعمال پیش کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے، اے اللہ، یہ تیرے بندے کے اعمال ہیں۔ اگر اس کتاب میں استغفار ہوگا تو رحمت لپٹ جائے گی، اگر توبہ ہوگی تو کرم برس پڑے گا، اگر غفلت ہوگی تو بندہ خود شرمندگی میں جھک جائے گا۔ قیامت کا دن اسی کتاب کے ساتھ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کوئی دائیں ہاتھ میں، کوئی بائیں ہاتھ میں۔ میرے عزیزو، دائیں ہاتھ میں کتاب ملنا کامیابی کی نشانی ہے، بائیں ہاتھ میں ملنا خسارے کی علامت ہے۔ اس وقت بندہ کہے گا، کاش میں نے اپنی کتاب نہ دیکھی ہوتی، کاش میں نے دنیا میں سنبھل لیا ہوتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر وہ لمحہ آئے گا جب بندے کو رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارش سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے دے۔ رب پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے وقت دیا، صحت دی، نعمتیں دے دی، تو نے کیا کیا؟ اس دن زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں سچ بیان کریں گی۔ میرے عزیزو، پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جس کے اعمال مضبوط ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، جس کے اعمال کمزور ہوں گے وہ لڑکھڑائے گا۔
اور جس کے اعمال سیاہ ہوں گے وہ نیچے جا گرے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں شعبان میں جگاتی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی پلٹ جاؤ۔ اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں شعبان میں اپنے اعمال کو بڑھا لو، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو قیامت کے دن تمہاری رفتار کو تیز کر دے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وظائف کیا کرو، ذکر کرو، استغفار کرو، کیونکہ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، اور زندہ دل کے اعمال اوپر جاتے ہیں، وقت نور بن جاتے ہیں۔ تہجد کو کبھی مت چھوڑو میرے بہن بھائیوں، خاص طور پر شعبان میں، کیونکہ تہجد تو وہ عبادت ہے جس میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا فیصلوں کا رخ بدل دیتی ہے، تقدیر کے صفحے پر خیر لکھ دی جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو شعبان میں تہجد کا عادی ہو جائے اس کے لیے رمضان آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان قریب ہے، اور رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، مگر رمضان اسی کے لیے آسان ہوتا ہے جو شعبان میں تیاری کرتا ہے۔ شعبان میں جو قرآن سے جڑ گیا وہ رمضان میں قرآن کا ہو گیا۔ شعبان میں جو سجدے کا عادی ہو گیا وہ قیامت کے دن پل صراط پر مضبوط قدم رکھے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں شعبان میں اپنے نامہ اعمال کو سنوارتا ہوں تاکہ جب وہ اوپر جائے تو رب راضی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اپنے صفحات کو روشن کرنا ہے، اپنے اعمال کو بڑھانا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے جس کا ہر قدم لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے شعبان میں خود کو بدل لیا تو شب برات میں فیصلے بدل جائیں گے، اور اگر فیصلے بدل گیا تو قیامت آسان ہو جائے گی۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس حصے کا نچوڑ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس تسبیح کی طرف بڑھیں گے جو ان فیصلوں میں روشنی بھر دیتی ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، شب برات شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے، اور اس مبارک رات کا آغاز مغرب کے بعد ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان تک یہ وقت عبادت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں جاگنا نصیب والوں کا کام ہے۔ اس رات سب سے پہلی عبادت نیت کی درستگی ہے۔ دل میں یہ ارادہ کر لیا جائے کہ اے اللہ، میں آج کی رات صرف تیرے لیے جاگ رہا ہوں۔ مغرب کے بعد باوضو ہو کر 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں یہ اتنی عظیم رات نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ رات شور و غل کی نہیں بلکہ خاموشی، آنسوں اور سجدے کی رات ہے۔ اس رات قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، خاص طور پر سورۃ یاسین جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب برات میں سورۃ یاسین کی تلاوت دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے آتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے شب برات میں سورۃ یاسین پڑھ کر رو رو کر دعا کی اور اللہ نے ان کی برسوں کی الجھن ایک ہی سال میں ختم فرما دی۔ اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی بہت طاقتور ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت میزان میں بہت بھاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ حفاظت کی صورتیں ہیں اور اس رات شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہیں۔ شب برات میں نوافل کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کوئی بڑی تعداد مقرر نہیں، جتنی توفیق ہو 2 رکعت پڑھتے جائیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے۔ نبی آخر الزمان اس رات طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے سجدے میں ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شب برات کے نوافل صرف نماز نہیں بلکہ امت کے لیے فریاد بھی ہیں۔ اس رات کی سب سے عظیم عبادت تہجد ہے۔ شب برات کی تہجد عام راتوں کی تہجد سے کہیں زیادہ وزنی ہے، کیونکہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اگر کوئی ساری رات نہیں جاگ سکتا تو کم از کم رات کے وقت ضرور جاگے، کیونکہ آدھی رات کے بعد رب کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ 2 رکعت تہجد بھی اور اگر دل سے ادا کی جائے تو برسوں کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔
بزرگان دین فرمایا کرتے تھے شب برات کی تہجد بد نصیبوں کی سب سے بڑی مضبوط چابی ہے۔ اب اس خاص وظیفے کی طرف آتے ہیں جو اس رات کے لیے بہت آسان بھی ہے، بہت طاقتور بھی۔ اگر عبادت کرتے ہوئے تھکن ہو جائے یا نیند آ جائے تو لیٹے لیٹے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس تسبیح کو بیٹھ کر بھی پڑھیں، لیٹ کر بھی پڑھیں، آنکھیں بند ہوں تب بھی زبان چلتی رہے، کیونکہ استغفار دل کو پاک کرتا ہے۔ پاک دل کے لیے فیصلے بھی پاک لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں ایک اور چھوٹی مگر بہت مؤثر عبادت درود شریف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود بھیجنا رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ شب برات میں صرف درود شریف پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنی فریاد اپنے آقا کے وسیلے سے رب تک پہنچاتا ہوں اور اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اس لیے رات درود شریف کو بھی اپنی عبادت کا حصہ ضرور بنائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اس رات عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو بوجھ میں نہ ڈالیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں۔ اگر آنکھیں بوجھل ہو جائیں تو لیٹ جائیں، مگر ذکر جاری رکھیں۔ اگر دل بھر آئے تو آنسو بہنے دیں، کیونکہ شب برات کے آنسو سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس رات اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقیع تشریف لے گئے اور دعا فرمائی۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ شب برات میں ہم اپنے گزرے ہوئے پیاروں کو بھی نہ بھولیں۔ آخر میں یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر زندگی بدلنی ہے تو آج بدل دو، اگر تقدیر سنوارنی ہے تو آج مانگ لو، کیونکہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے اور فیصلے دعا سے بدل بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس شب برات کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری تقدیروں میں خیر لکھ دے، ہماری رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں رمضان تک سلامت فرما، ہمیں رمضان میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔